بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب صابر جنوب پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بہت بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. اور خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل میں عامر خان اور کافی اور جو کرکٹ سٹارز تھے، ان کی فیملیز جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، اور وہاں پہ ماشاء اللہ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ موو آؤٹ ہوں. پوچھتے ہیں کہ کیوں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں اور یہ میرا گراؤنڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس فیملی کے ساتھ الجھتا ہے اور وہ فیملی اٹھ کے چلی جاتی ہے. اب پاکستان میں یہ اندھا راج سسٹم اور یہ جنگل کا قانون اور سارے سسٹم ہے، کیونکہ اداروں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اداروں میں اس طرح کے جو بھیڑیے بندھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس طرح کے لوگوں نے ملک پاکستان کو بدنام بھی کیا، اور ملک پاکستان کے جو عظیم اثاثے ہیں ان کو بھی نچوڑ کر کھا چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی بالکل قدر نہیں ہے، ٹیلنٹ کو بالکل ضائع کر دیا جاتا ہے، ٹیلنٹ کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور عظیم شخصیات کو روند دیا جاتا ہے، اور ان کی فیملی اور ان کے عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. اور کئی ایسے لوگ جو ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں، اور جب وہ ملک کو ان لوگوں کا فائدہ ہونا ہوتا ہے تب وہ ملک میں نہیں ہوتے. اس طرح کئی اہم شخصیات ہیں جو ملک چھوڑ چکی اور یہاں سے چلے گئے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں. کئی بزنس مین ہیں، کئی ایسے ٹائکون تھے جو ملک بدر ہو چکے ہیں، یہاں سے شفٹ ہو گئے. اس سے پہلے کراچی میں بہت ہی گمبھیر حالات پیدا ہوئے تھے. کراچی میں چونکہ جتنی بھی تاجر برادری تھی وہ انسیکیور ہوئی، اور اس حد تک انسیکیور ہوئی کہ وہ یہاں سے بنگلہ دیش اور دبئی اور اس طرح کے ممالک میں وہ شفٹ ہو گئے، اور یہ ملک پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ تھے، اور اب وہ وہاں پر جا کر سیکیور ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ملک پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کا ان جیسی سیٹوں پہ بیٹھنا اور اس طرح کا، یہ بیسیکلی یہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ پبلک کے اوپر حاکم مانی جاتے ہیں، اور پبلک کو اس طرح جیسے بھیڑوں کے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ پھر جب ان کے ہاتھ میں وہ لاٹھی آتی ہے قانون کی اور پاور کی، تو اس کو اپنی ہی عوام کے اوپر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنا ایک روب دبدبہ جماتے ہیں. اور حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. آج تم اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی پوسٹ پہ بٹھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری قابلیت ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم شرف ہے، اور تم اس کو غلط استعمال کر رہے ہو. اور کل کو جب روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا کہ میں نے یہ ایک انصاف کا ترازو تمہارے ہاتھ میں دیا تھا تو تم نے کیا انصاف کیا تھا، میری رعایا کے ساتھ تم نے کون سا سلوک کرنا تھا اور تم نے کیا کیا. چونکہ حضرت عمر بہت بہادر بھی تھے، دلیر بھی تھے، لیکن جب ریاست کی ذمہ داری سر پر آئی تو سر جھکا کر چلتے تھے، اور اپنے کندھوں کے اوپر کئی ایسی بیواؤں کا سامان راشن ان کے گھر تک پہنچاتے تھے. یہ اصل تھی وہ حکمران تھے، اصل وہ لوگ تھے. آپ لوگوں نے سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بنے ہوئے. آپ لوگوں سے اچھے تو غیر مسلم ہیں جو جانوروں کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہے، اور ہمارے ملک سے قیمتی لوگ اور ملک کا قیمتی اثاثہ وہ ضائع ہو رہا ہے. تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم کسی کی ڈگری کی بیس کے اوپر کسی کو اتنی بڑی ذمہ داری نہ سونپیں، بلکہ اس کے اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہ
چیز دیں تاکہ ملک پاکستان کی ہر اس بندے کی عزت مجروح نہ ہو جو ایک عام بندہ ہے، بلکہ اسپیشل پرسن تو ٹھیک ہے لیکن ایک عام بندے کی بھی عزت مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی آج کی بہت بڑی خبر جس کے ساتھ آپ کو اگر آپ کو یہ میری بات کیسی لگی یا اچھی لگی ہے یا بری لگی، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ رب راکھا۔